ایک دفعہ کا ذکر ہے پہاڑوں اور سبز جنگلوں کے درمیان واقع ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایمی نامی ایک لڑکی رہتی تھی جو کہ بہت ہی بہادر تھی۔ ایمی کو باہر گھومنے کا بہت شوق تھا اور وہ اپنا وقت گھاس کے میدانوں میں چلتے، درختوں پہ چڑھتے اور چھپے ہوئے خزانوں تلاش کرنے میں گزارتی تھی۔ ایک روز اینی کھیلتے کھیلتے جنگل میں گئی۔ وہاں اس کی نظر ایک بہت بڑی درخت پہ پڑی جس کے پیچھے سے ایک چمکتی ہوئی روشنی نکل رہی تھی۔ ایمی نے دیکھ کے کہا، اوہ، یہ کیا ہے؟ ایمی اس درخت کے پاس گئی۔ جب ایمی نے دیکھا تو وہ حیران ہو گئی۔ وہاں ایک بہت بڑا سنہرے رنگ کا انڈا تھا۔ اینی حیران بھی تھی اور خوش بھی، کیونکہ اس نے اتنا بڑا انڈا پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر اینی نے اس انڈے کو اپنے گھر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ پھر اس نے احتیاط سے انڈے کو اٹھایا۔ انڈا گرم تھا اور جادوئی توانائی سے بھرپور لگ رہا تھا۔ پھر اینی اس انڈے کو اپنے گھر لے گئی اور اس سے نرم کمروں سے بنے ایک آرام دہ گھونسلے میں رکھا۔ وہ ہر روز اس کی نگرانی کرتی رہی، یہ سوچ کے کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے۔ آخرکار انتظار کی کڑیاں ختم ہوئی۔ انڈا ٹوٹا اور اس میں ایک چھوٹا سا ڈائنو نکلا۔ پھر ایک دن غار کی تلاش کرتے ہوئے ایمی اور ڈائنو کو ایک پرانا نقشہ ملا۔ اینی نے ڈائنو سے کہا، اوہ ڈائنو، یہ دیکھو، یہ کیا ہے؟ جب انہوں نے نقشہ کھول کے دیکھا تو اس میں جنگل میں چھپے ایک خزانے کا راستہ دکھایا گیا تھا۔ اینی بہت خوش ہوئی اور اس نے ڈائنو کو کہا، چلو ڈائنو، ہمیں اس خزانے کو ڈھونڈنا ہے۔ یہ سفر طویل اور مشکلات سے بھرا ہوا تھا، لیکن ایمی اور ڈائنا نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے مل کے ہر مشکل کو حل کیا۔ آخرکار انتظار کی کڑیاں ختم ہوئی اور وہ اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ یہ خوبصورت چھپی ہوئی گھاس کا میدان تھا۔ اس کے بیچ ایک چمکتی ہوئی جھیل تھی۔ جھیل کے کنارے پہ انہوں نے ایک بہت بڑی جادوئی تھیلی دیکھی۔ اینی کی نظر جب اس جادوئی تھیلی پہ پڑی تو اس نے ڈائنو کو کہا، ڈائنو، وہ دیکھو، وہ رہا جادوئی تھیلا۔ پھر وہ دونوں بہت خوش ہوئے۔ جب انہوں نے تھیلی کھولی تو اس میں بہت ہی جواہرات اور قدیم سکے تھے۔ پھر اچانک اس میں سے ایک جادوئی کرسٹل باہر نکلا جو ہوا میں اڑنے لگا۔ پھر وہ کرسٹل چمکنے لگا۔ کرسٹل نے دھیمی آواز میں کہا، بہادر ایمی اور ڈائنو، میں جانتا ہوں کہ راستہ بہت ہی مشکل تھا، لیکن تم لوگوں نے اپنی سچی دوستی اور بہادری سے اس راستے کو طے کیا۔ اس لیے یہ جادوئی تھیلی تم لوگوں کا انعام ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اس کا استعمال ہمیشہ اچھے کام کے لیے کرنا۔ پھر اینی نے کہا، جی ہاں، میں اس بات کا خیال ہمیشہ رکھوں گی۔ پھر اینی نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے اپنے گاؤں والوں میں پہن دے گی۔ اینی نے جادوئی کرسٹل کو خدا حافظ کہا اور اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئی۔ پھر جب وہ اپنے گاؤں پہنچے تو انہوں نے سارا سونا اپنے گاؤں کے لوگوں میں تقسیم کیا۔ اینی اور ڈائنا اپنے اس ایڈونچر سے بہت خوش تھے اور سارے گاؤں والوں نے اینی اور ڈائنو کا شکریہ ادا کیا۔ اینی اور ڈائنو اپنے اس نیک کام سے بہت خوش تھے۔ وہ ہمیشہ ساتھ رہتے اور ہر مشکل کا ایسے ہی مل کے مقابلہ کرتے۔ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انتظار کی کڑیاں ختم ہوئی۔ انڈا ٹوٹا اور اس میں سے ایک چھوٹا سا ڈائناسور باہر نکلا جس کی بڑی بڑی چمکتی ہوئی آنکھیں تھیں۔ یہ بہت زیادہ حیران ہوئی کیونکہ اس نے ایسی چیز پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ چھوٹا ڈائناسور اپنے ننھے پیروں پہ لڑکھڑایا۔ میں تمہیں ڈائنو کہوں گی، ایمی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایمی اور ڈائنو میں جلد ہی بہت اچھی دوستی ہو گئی۔ اینی ڈائنو کو اپنے ساتھ جنگلوں کی سیر کرنے لے جاتی۔ ڈائنو اگرچہ بہت چھوٹا تھا لیکن انتہائی طاقتور تھا اور ایمی کو بھاری پتھر اٹھانے یا راستہ میں گھرے ہوئے درختوں کی شاخوں کو ہٹانے میں مدد دیتا تھا۔ پھر ایک دن
غار کی تلاش کرتے ہوئے ایمی اور ڈائنو کو ایک پرانا غبار آلود نقشہ ملا